علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی بابرکت ہے کیونکہ اس ماہ المبارک میں ایک ایسی فضیلت والی رات ہے جس کا نام شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نماز مغرب 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر مقررہ فرشتوں کو آئندہ پورے سال کے احکامات صادر فرما دیتا ہے کہ رواں سال میں فلاں شخص کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی وفات ہونی ہے، کس روح نے دنیا میں آنا ہے، کس کو کیا مصیبت اور کیا خوش نصیبی ہونی ہے۔ سب کا سب ایک نظام کے تحت متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن مجید کی دعوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ کیسی رات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے اس سال میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور سال بھر میں جتنے انسان مرنے والے ہوتے ہیں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات بندوں کے رزق نازل کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اپنی تمام مخلوق کی، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان آ جائے تو تم اس کی رات میں قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اس رات اللہ سے جو سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ بن مانگے کسی کو معاف فرما دے تو اس کا فضل ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ ایسے مجرم کو جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے قہر اور اس کی لعنت کا مستحق ہو، اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رات کے لیے جو مغفرت کا وعدہ آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بخشش مانگنے والے ہیں، اور جو لوگ بخشش مانگنے والے نہیں بلکہ عین اس رات بھی ایسے گناہوں کے مرتب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ ان کی بخشش کا وعدہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کیسی رات ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے تو یہ سجدہ صبح تک رہا۔ میں قریب گئی اور سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں تیرے عذاب سے، تیرے غضب سے، تیری رضا مندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ اس ماہ کی پہلی رات میں 8 رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی سورۃ اخلاص پڑھیں، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں 101 بار سورۃ اخلاص ہو۔ رکوع و سجدوں میں معمول کی تسبیح کے بعد سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کا اضافہ کریں۔ شب برات کے بعد
شب برات کے روز غروب آفتاب کے وقت تیسرا کلمہ 40 بار پڑھنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شب برات میں بعد الصلاۃ مغرب 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی جائے۔ حصول ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے جو بھی دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ علاوہ درود پاک کی کثرت، تلاوت کلام پاک، استغفار اور ذکر کی لذت سے زبان کو آشنا رکھنے سے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کی قبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نماز جو شریف قرآنی آیات مبارکہ اور کلمات احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو بارگاہ الہی میں ہرگز رد نہیں ہوتی بلکہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ نیز قرآن مجید سے زیادہ سچا کلام اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر قرآنی آیات مبارکہ میں مختلف جلیل القدر انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی پرتکاثیر دعائیں شامل ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف مصیبتوں اور مشکلوں سے ان دعاؤں کی وجہ سے نجات عطا فرمائی۔ باقی اب نماز کو پڑھنے کے بعد اس کے بے انتہا فوائد محسوس فرما لیں گے۔ شب برات میں بوقت نفس شب طہارت کے ساتھ پاک صاف کپڑے پہنیں اور جائے نماز کے قبلہ رخ ہو کر درود شریف پڑھیں۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخری مرتبہ یعنی 10ویں مرتبہ پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ رد و در گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں کہ یا اللہ، یہ نماز میری جانب سے تیری بارگاہ میں ہدیہ ہے، اسے قبول فرما اور اس کے صدقے مجھے فلاں مصیبت اور مشکل سے نجات عطا فرما۔ عمل کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے پنجگانہ نماز کی پابندی اور گناہوں سے پرہیز ضروری ہے۔ اس پر عمل کرنے سے پہلے مذکورہ وظیفے کی کلمات کسی عالم دین کو سنا کر تلفظ خوب درست کر لیں تاکہ غلطی نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں شبان المعظم اور شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم استقبال رمضان کا بہتر سے بہترین انتظام کر سکیں۔ آمین۔ ایک روایت میں حضرت علی صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو، یعنی نماز نفل ادا کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفل روزوں سے متعلق دریافت کیا گیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ شعبان المحبوب رب الجلیل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک شب کو شب رات قرار دیا اور گناہوں سے چھٹکارے کی رات کے ساتھ اس شب کو نزول عطائے ربی بنا دیا۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے مولا علی قاری سے دعا ثابت ہے، اے میرے پروردگار، اگر آپ نے میرا نام بدقسمت اور بدبخت لوگوں کے دفتر میں لکھ دیا ہے تو اسے مٹا دیجیے، اور اگر میرا نام اپنے نیک بندوں کے دفتر میں لکھا ہے تو اسے باقی رکھیے، کیونکہ آپ نے اپنی کتاب قرآن الحکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس حکم کو چاہے موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہے قائم رکھتے ہیں، اور اصل کتاب انہی کے پاس ہے۔ شب برات کی عظمتوں، اہمیتوں اور فضیلت کے پیش